بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ زیڈ پی وائس چینل میں خوش آمدید، اور آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی میں بھرپور کوشش کرتی ہوں۔ چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ آپ کی محبت کا بے حد شکریہ۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت فصیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فصیل بن عیاض نے دنیا ترک کر کے اور سب لالچ کو اور غرضوں کو ایک طرف رکھ کے حج پر چلے گئے تھے، اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، اور وہاں پر معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اور اس کے بعد تمام مکہ والے آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنتے تھے اور بہت ہی متاثر کن ہوتی تھیں۔ دریں اثنا آپ کے کچھ اعزا بغرض ملاقات پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن بے حد اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمایا، اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ الفاظ ان لوگوں پر کچھ اس طرح اثر کیے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی اور تمنا ملاقات کے لیے وطن واپس ہوئے۔ بے نیازی۔ ایک رات ہارون الرشید نے فضل برکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملواؤ، اور وہ چنانچہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا، اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون الرشید تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ جواب سن کر ہارون الرشید نے فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کی متلاشی تھا، تم میں وہ اوصاف نہیں ہیں، اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فصیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں۔ یہ کہہ کر ہارون کو فصیل بن عیاض کے یہاں لے گیا، اور اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ حزب الدین جو یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے۔ یہ سن کر ہارون نے کہا، اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب میں حضرت فصیل نے پوچھا کہ کون ہے تو فصیل برکی نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے اندر سے ہی فرمایا کہ ان کا میرے پاس کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ، میری مشغولیت میں آپ لوگ خارج نہ ہوں۔ لیکن فضل نے کہا کہ اولو الامر کی اطاعت فرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اذیت نہ دو، اور پھر فضل نے کہا کہ آپ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دستے مبارک پر پڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکتے۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیا داری حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بنے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ دی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا ہارے گراں ڈال دیا گیا ہے جسے چھٹکارا کوئی سبیل نظر نہیں آتی چھٹکارے کی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں، اور ہر جوان کو بمنزلہ بھائی کے اور بیٹے کے تصور کریں، اور عورتوں کو ماں، بیٹی اور بہن سمجھیں، اور انہیں رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہارون الرشید نے پھر عرض کیا کہ کیا کچھ اور نصیحت فرمائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے
باشندوں کو اپنی اولاد تصور کریں، بزرگوں پر مہربانی کریں، چھوٹوں سے بھائیوں جیسا اور بچوں جیسا سلوک کریں، اولادوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارے حسن و جمال کا نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ روز محشر بہت سے حسین صورتوں کو نار جہنم کیا جائے گا اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے۔ اللہ سے خائف رہتے ہوئے معاشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں تم ایک ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی، اور اگر تمہارے ایک غریب عورت بھی تمہارے ملک میں بھوکی رہی اور سو گئی تو روز معاشر تمہارا گریبان پکڑے گی۔ ہارون پر اس نصیحت آمیز گفتگو کا اتنا اثر ہوا کہ وہ غشی طاری ہو گئی اس میں، اور فضل برکی نے حضرت فصیل بن ایاز سے کہا کہ جناب بس کیجئے، آپ تو امیر المومنین کو نیم مردہ ہی کر دیا ہے، آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مردہ ہی کر دیا ہے۔ جب فضیل نے فرمایا کہ اے ہارون خاموش ہو جاؤ، میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہارون پر مزید رکت طاری ہو گئی اور فضل برکی سے کہا، مجھے فرعون تصور کرنے کی نسبت سے تجھے حامان کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اور ہارون نے پوچھا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ کا قرض دار ہوں اور ان کی ادائیگی صرف اطاعت ہی ہو سکتی ہے، لیکن اور اس کی ادائیگی بھی میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ روز معاشر میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ پھر ہارون نے عرض کیا کہ میرا مقصد دنیاوی قرض تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عطا کردہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اتنی ہی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہارون نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ میں حاصل ہوئی ہے، اس لیے قطعاً حلال ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صدحیف میری تمام چند نسائیں بے سود ہو کر رہ گئیں، کیونکہ تم نے ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کیا۔ میں نے تو تمہیں دعوت نجات دی تھی اور تم مجھے ہلاکت میں جھونک رہے ہو، کیونکہ مستحقین کو یہ ملنا چاہیے اور تم غیر مستحق میں تقسیم کے خواہاں ہو۔ اس کے بعد ہارون رخصت ہوتے ہوئے فصیل برکی سے کہا کہ یہ واقعی صاحب بزرگ ہیں، ولی کی اولاد۔ حضرت فضیل بن ایاز ایک مرتبہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک۔ پھر بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب سمجھتے ہیں؟ پھر ایک قلب میں دو چیزوں کی موجودیت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی بچے کو آغوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے۔ میدان عرفات میں لوگوں کی گریہ ازاری کا منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر اتنی گریہ ازاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کریں تو شاید وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا اے مالک حقیقی، اتنی گریہ ازاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیناً معاف فرما دے گا۔ اور عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر فضیل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی۔ یعنی ہمیں اتنا عاجز رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسے بخشنا ہے۔ رموز و ارشادات۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ خدا کی محبت معراج کمال تک کس وقت پہنچتی ہے؟ فرمایا کہ جب تم دنیا دین بندے کے لیے مسابق ہو جائیں۔ اور پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے لبیک نہ کہتا ہو کہ جب نفی میں نہ مل جائے تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ ان سے زیادہ بلند مرتبت کوئی نہیں۔ پھر اس دین کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا کہ عقل دین کی بنیاد ہے اور عقل کی بنیاد علم اور علم کی بنیاد صبر۔ حضرت امام بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فصیل بن ایاز کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ طالب دنیا ہو اور ذلیل ہو، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ خادم ہو، مخدوم
نہ بنو، کیونکہ خادم بننا وجہ سعادت ہے۔ ایک مرتبہ بشر حافی نے پوچھا کہ زہد و رضا میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ رضا کی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ جو راضی برضا ہو وہ اپنی بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ اور سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن و حدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست اور رات دونوں مبارک ہیں، خلوت سے کہیں زیادہ افضل۔ فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ آج کی شب تمام راتوں سے افضل ہے، کہ آج کی شب ہم دونوں اسی تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کا پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغول رہنا کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ارشادات۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، تمہاری آمد کا صرف یہ بات ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے حاضر خدمت ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ میری آمد کا مقصد آپ کی شیریں بیان سے محظوظ ہونا ہے۔ تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی وحشت انگیز ہے، کیونکہ تمہاری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہو جائیں۔ جاؤ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش صرف اس غرض سے علیل ہو جائے گی کہ باجماعت نماز ادا نہ کرنی پڑے اور کسی کی شکل تک نظر نہ آئے، کیونکہ بندگی ایک ایسی خلوت نشینی کا نام ہے جس میں کسی کی صورت نظر نہ آئے، اور میں ایسے شخص کا بہت ہی ممنون ہوتا ہوں جو مجھے سلام کرے اور نہ کہ مزاج پرسی کے لیے باقاعدہ آئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔